بخاری صاحب، اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی قرارداد منظور ہو گئی ہے. فلسطین کو ایک الگ ریاست کے طور پہ جو مطالبہ تھا وہ مان لیا گیا ہے. اب اس قرارداد میں ہم نے دیکھا کہ 157 جو ووٹس تھے وہ ملے. ایون امریکہ، اسرائیل اس میں شامل نہیں ہوا، اور بھی بہت سارے ممالک تھے جنہوں نے اس میں کوئی ووٹ نہیں دیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فلسطین کے فیور میں ہے یہ؟ اس قرارداد کے بعد کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیے، قراردادیں تو پہلے بھی پاس ہوئی ہیں نا. تیسری قرارداد جنرل اسمبلی نے پاس کی ہے. اس سے پہلے سیکورٹی کونسل کی ایک قرارداد تھی، اگر آپ کو یاد ہو، پیش بھی امریکہ نے کی تھی. وہ بھی منظور ہوئی تھی، اس کا بھی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر. نیتن یاہو اتنا بدمست آتی ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. بالکل. وہ اس قدر دندناتا پھر رہا ہے اس پورے خطے میں مشرق وسطیٰ کے، کہ حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ اتنا بڑا عالمی پریشر آئے کہ یونائٹڈ نیشن جیسا ادارہ جو ہے وہ وہاں ریزولوشنز پاس کرے، جنرل اسمبلی اس کی. اور مطلب ہے آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد نے حمایت کی ہے اس کی، لیکن اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. بالکل. ایون کچھ ممالک نے تو ووٹ ہی نہیں کیا. اور 2 ریاستی حل کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو یہ ایک اور پیغام ہے ورلڈ کمیونٹی کی طرف سے، جس کو میں کہوں گا کہ نمائندے ہیں عالمی ضمیر کے، جنہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل کو 2 ریاستی حل کی طرف بڑھنا چاہیے، اور جو علاقے انہوں نے سو کالڈ ابھی جو جنگ چل رہی ہے اس میں قبضہ کیا ہے ان کے اوپر ان کو خالی کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو آپ نہیں روکیں گے تو وہ اپنے اس مشن کو، کہہ لیجیے آپ، یہ مشن تو خیر از اے بیڈ ورڈ، اپنی اس خواہش کو کہ اس نے اپنے آپ کو وسعت دینی ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. غزہ سے بات شروع ہونے والی لبنان تک پہنچی، اور لبنان سے شروع ہو کے یہ یمن تک گئی، اور یمن سے شروع ہو کے اب یہ سیریا چلی گئی ہے، شام میں پہنچ گئی ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کو بریک لگانی پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جو ریزولوشنز کی آپ نے بات کی وہ پاس تو ہو گئی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نیتن یاہو نامی شخص جو ہے اس نے ان تمام ریزولوشنز کو، اور سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کو، جس میں یعنی جو امریکہ کے انیشیٹو پر پیش کی گئی تھی اور پاس ہو گئی تھی، ان تینوں چاروں ریزولوشنز کو یونائٹڈ نیشن کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. ایک بات اس نے مان کے نہیں لی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو رویہ ہے اس کے اوپر عالمی ضمیر، عالمی رائے عامہ کیا کہتی ہے وہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. دوسری طرف جو سعودی عرب ہے اس نے اب میرے خیال سے بہت ہی ریزنیبل میں کہوں گا، اور بہت ہی کمٹمنٹ کے ساتھ ایک سٹانس لیا ہے کہ 2 ریاستی حل سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اٹس اے سٹیٹڈ پوزیشن، کیونکہ امریکہ کی یہ بہت خواہش تھی کہ اگر سعودی عرب مان لے گا تو پھر باقی مسلمان ملک جو ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. تو میں یہ اسیوم کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ میری ایزمپشن غلط نہ ہو، کہ اگر سعودی عرب نے اتنا ٹف سٹانس لے لیا ہے تو اب کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا ہے انٹل دا امپلیمنٹیشن آف دیٹ اوسلو ایوارڈ. اگر ہم یاد کرائیں اپنے ناظرین کو، جس کے تحت 2 ریاستی حل، حالانکہ ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ 2 ریاستی حل کوئی حل نہیں ہے. لیکن چلیے ایک ایکارڈ ہوا تھا، اس کو تو آپ مانیں نا، اس کو تو آپ تسلیم کریں نا جی. یہ ہو گیا جناب. دوسری طرف جناب سعودی عرب اور فرانس نے، ابھی سعودی عرب میں ایک کانفرنس تھی جہاں میکرون آئے ہوئے تھے جو فرانس کے صدر ہیں، ان دونوں نے ایک مشترکہ عرب کانفرنس یا مشترکہ ایک کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے جو 2025 میں ہوگی، اور یقینی طور پہ اس کا وینیو جو ہے وہ پیرس ہوگا یا سعودی عرب ہوگا، دونوں میں سے ایک ہوگا. اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرف بڑھیں گے کہ اسرائیل جو ہے اپنی یہ اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے، یہ جو جینوسائیڈ ہے، اس کو روکے اور علاقے خالی کرے اور 2 ریاستی حل کی طرف بڑھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک مثبت پیشکش ہے، یعنی مثبت انیشیٹو ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں اب فوجی اڈہ بنانے کے چکر میں ہے، اور سنا ہے رن وے وغیرہ تعمیر ہو رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو امریکہ کے اسپوکس پرسن ہیں اس کے وزارت خارجہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، ویدانت پٹیل صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے کسی صورت بھی اسرائیل کے پرماننٹ قیام کے خلاف ہے غزہ میں. تو تھینک گاڈ کہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹڈ پوزیشن تو امریکہ کی بھی اس کے اوپر ہے. مانے گا یا نہیں مانے گا نیتن یاہو وہ الگ بات ہے. لیکن بخاری صاحب، وہ کنسٹرکشن کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، ہم خبروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام تو شروع ہو گیا ہے. دیکھیے مطلب ہے کہ فوجی اڈے بنانے والا پروسیس اس وقت تو ایز آف ٹوڈے نیتن یاہو کسی کی نہیں سن رہا. اچھا دیکھ لیں نا، اس کو جو یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے وہ نہیں مان رہے، جو سیکورٹی کونسل کہہ رہی ہے وہ نہیں مان رہے، جو جنرل اسمبلی کی 3 ریزولوشنز کہہ رہی ہیں وہ نہیں مان رہے.
تو ابھی تو وہ مست ہاتھی کی طرح سے دندناتا پھر رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کو غزہ خالی کرنا پڑے گا. یہ تو کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں امریکہ یا ویسٹ جو ہے وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہونے آ جاتا ہے، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ میری مسلم امہ کہاں ہے. وہ نظر ہی نہیں آتی کہیں پر بھی. فلسطینیوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، فلسطینیوں کی ہزاروں، اب تو مطلب 50,000 کی لیول بھی کراس کر گئی ہے، شہید ہو گئے. 1.5 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں. پورے غزہ کو، پورے آدھے لبنان کو زمین بوس کر دیا انہوں نے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، اب ٹیکنوکریٹس کمیٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، فلسطینی اتھارٹی کہہ رہی ہے، فلسطینی اتھارٹی کے عہدیدار نے کہا ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹس کمیٹی کے تقرر سے حماس کی حکمرانی ختم ہوگی تو پھر اسرائیل کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. دیکھیے یہ بہت ہی کنٹروورشل ایشو ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے کل تو who will control the غزہ بیلٹ؟ اس کو کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ اس کا کنٹرول اسرائیل کے پاس رہے. ٹھیک ہے جی. اور فلسطینی اتھارٹی کی یہ ڈیمانڈ تھی پہلے کہ ہم چونکہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں فلسطینی عوام کے، لہٰذا یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے نائدر دے اور نور دس والی بات ہے. ان کا ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، کمیٹی تشکیل دیتے ہیں جو اس کو سپروائز کرے گی. اس کے اندر ہم غزہ کے لوگ بھی ریپرزنٹیٹیو ہوں گے. اچھا. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہ مطلب ہے کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی ہے، کمیٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. کیا اس کمیٹی کی تشکیل سے اسرائیل جو ہے اور اسرائیل کی فوجیں جو ہیں وہ غزہ سے نکل جائیں گی؟ کیا غزہ خالی ہو جائے گا؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن جیسا میں نے کہا، اب چونکہ سعودی عرب نے یہ کہہ دیا ہے. لیکن بخاری صاحب، یہ جو کمیٹی ہے یہ تو ان کی آپس کی کمیٹی ہے، اسرائیلی فوجوں کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے لیکن وہ جو کنٹرول کرنے کا جو ایشو تھا، جو کنٹروورشل تھا، اس کے لیے کم از کم پیلسٹینینز کو تو ایک پیج پر ہونا چاہیے کہ نہیں. تو یہ کمیٹی جو بنی ہے وہ اسی لیے ہے کہ اگر یہاں سے اسرائیلی فوجیں جاتی ہیں کسی جنگ بندی کے نتیجے میں، تو اٹ شوڈ بی دیٹ کمیٹی اف ناٹ پیلسٹینین اتھارٹی جو اس کو کنٹرول کرے گی. یہ بڑا کنٹروورشل ایشو رہا ہے بڑی دیر سے اور ابھی تک بھی ہے. اسرائیل کی خواہش ہے کہ کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے جنگ بندی ہوتی ہے تو ہم ہی اس پہ قبضہ کریں. ایگزیکٹلی وہی نا، وہ یہ اس کا توڑ کرنے کے لیے ایک ایفرٹ ہے. اس کو اگر ڈپلومیٹک یعنی آپ سپورٹ مل جائے گی اگر فرام دا مسلم کنٹریز ادروائز، تو شاید غزہ جو ہے وہ اسرائیل کے اس طرح سے قبضے سے باہر آ جائے کہ پوسٹ وار بھی وہاں پر اس کا کنٹرول ہو. یہ میرا نہیں خیال کہ ہونے جا رہا ہے. اسی طرح کی اس کی خواہش رام اللہ کے بارے میں، ویسٹ بینک کے بارے میں بھی ہے. آج تک تو پوری نہیں ہوئی، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 24 نومبر کے احتجاج کے بعد بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر کئی سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ احتجاج سے متعلق جو حکمت عملی تھی وہ کس طرح سے امپلیمنٹ کی جا رہی تھی، کس کی انسٹرکشنز پر اس کی امپلیمنٹیشن کروائی جا رہی تھی. بخاری صاحب، اب جس طرح سے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بشرا بی بی 24 نومبر کے احتجاج پہ جو سنگجانی والی آپشن تھی یا ڈی چوک والی آپشن تھی، یا جتنے بھی تمام تر فیصلے بشرا بی بی لیتی رہیں وہ ان کی انسٹرکشنز پر ہی لیتی رہی. لیکن ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر سے جب ملاقات ہوئی تو کچھ اور انہوں نے کہا. تو یہ جو یو ٹرن لیا ہے بانی پی ٹی آئی نے، اس کو آپ کس طرح سے لے رہے ہیں؟ کیا یہ بھی کوئی سیاسی حکمت عملی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یو ٹرن لینا اور اس کو ایک خوبی قرار دینا یہ بھی میرا کام نہیں تھا. یہ بھی خان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ یو ٹرن لیتے ہیں. اچھا ٹھیک. یہ نشانی ہے بڑا لیڈر ہونے کی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر آ کے بتایا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کے علم میں ہی نہیں تھا کہ بشرا بھی وہاں تھی.